بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 12 مئی سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج ہم آپ سے ایک چھوٹی سی لیکن بہت امپورٹنٹ خبر شیئر کرتے ہیں، وہ ہے پاکستان اور ایران کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ پاکستان نے ایران کو ہمیشہ برادر اسلامی ملک اور اہم ترین ہمسایہ ملک کا درجہ دیا اور کبھی بھی ایران کو کمزور کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور دونوں کے درمیان سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس کے درمیان تعلقات بڑے اچھے رہتے ہیں۔ لیکن یہ تعلقات اس وقت ہو گئے تھے، کشیدہ بھی ہو گئے تھے اور سرد مہری کا شکار بھی ہو گئے تھے۔ دو واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑا سا سرد مہری کا شکار ہوئے، اور اب بھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے پاک ایران بارڈر پہ پچھلے دنوں ہمارے ایک فوجی افسر اور 5 جوان شہید ہوئے تربت کے سائڈ پہ، اور اس کے بعد جو حملہ آور ہیں وہ پاک ایران بارڈر پہ روپوش ہو گئے اور وہاں فرار ہو گئے، اور یہ ایک پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک بات تھی، کیونکہ اس حملے کی جو اطلاع ہے، اس حملے کی خبر بھارتی ٹی وی چینل پہ بھارت کے ریٹائرڈ میجر پہلے سے ہی دے چکے تھے کہ ہم بلوچستان میں ایک کارروائی کریں گے، اور بلوچستان میں ہم قوم پرستوں کے ساتھ، علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ اور وہ خبر بالکل درست ثابت ہوئی، اس کا جو کلیم تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو سرحد ہے وہ ملتی ہے پاک ایران بارڈر ہے، ایک پاک افغان بارڈر ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا پاک ایران بارڈر پہ، اور ایک ہمارے فوجی افسر اور 5 ان کے ساتھ جوان شہید ہوئے، معمول کی گشت پہ تھے، اور بلوچستان کے حالات ہم نے بہت بہتر کیے، اور خاص طور پہ کلبھوشن یادیو جو گرفتار ہوا تھا اس کے بعد سے۔ تو کلبھوشن یادیو جب گرفتار ہوا تو اس وقت تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے پاکستان اور ایران کے درمیان، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ کلبھوشن یادیو نے جو انکشافات کیے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں چاہ بہار میں بیٹھ کے سارا کچھ کرتا تھا، آپریٹ کرتا تھا۔ اس کے پاس پاسپورٹ بھی 2 تھے، ایک مبارک حسین کے نام تھا، ایک کلبھوشن یادیو کے نام تھا، وہ را کا سرونگ آفیسر تھا، اور وہ ایران آ جا رہا تھا، اور یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کو یا کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ جناب 2 پاسپورٹ کے ساتھ اور وہ تاجر بن کے وہاں پہ چاہ بہار پہ خاص طور پہ کام کر رہا ہے۔ جب یہ گرفتار ہوا تو راحیل شریف صاحب اس وقت آرمی چیف تھے، تو جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے بڑا سخت پیغام دیا گیا تھا، اور خاص طور پہ ایران کے سربراہ آئے تھے پاکستان، اور سرینا ہوٹل میں ان کی ملاقات تھی، تو وہاں پہ ایک ناخوشگوار گفتگو بھی ہوئی تھی۔ تو یہ تھا ایک واقعہ جب پاکستان اور ایران کے تعلقات میں سرد مہری آئی، اور دوسرا تھا عزیر بلوچ، کیونکہ کلبھوشن نے بتایا تھا کہ بلوچستان اور سندھ اور خاص طور پہ کراچی کا نام لیا تھا کہ ہم نے ان علاقوں میں پاکستان کو ڈسٹیبل کرنا تھا، اور دہشت گردی کا کام، یہ سارا ٹاسک ہم یہ کرتے تھے۔ عزیر بلوچ جب گرفتار ہوا تو اس کے پاس بھی ایران کا پاسپورٹ تھا، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی ہی دکھ کی خبر تھی، بہت ہی افسوسناک خبر تھی، اور یہ الارمنگ تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے برادر اسلامی ملک کی طرف سے۔ تو یہ چیز چل رہی تھی، تو جناب موجودہ حکومت آئی تو تعلقات بہت بہتر ہو گئے تھے، اور لیکن اب یہ واقعہ پیش آ گیا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو پاکستان کی طرف سے پھر ایک سخت پیغام گیا، اور اس پہ غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا، جس کے بعد پھر ہفتے کو نہیں، کل یعنی کہ منڈے کو ایران کے جو فوجی سربراہ ہیں میجر جنرل محمد باقری، ان کا ٹیلی فون آیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو،
اور اس میں یہ ساری صورتحال ڈسکس ہوئی، اور اس میں ایران کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، اور ہم پاکستان کے ساتھ دونوں سول اور ملٹری دونوں سائڈ پہ ہم کوآپریشن بڑھانا چاہتے ہیں، تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے توڑنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور مل کر کام کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہوئی، اور منڈے کو یہ ٹیلی فونک ٹاک ہوئی، اور یہ خبر جاری کی گئی ایران کی طرف سے، اور ایران کی طرف سے، اور وہ بھی کافی لیٹ، جس کا یہ میں آپ کو جو متن بتا رہا ہوں وہ یہی تھا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اگین پاکستان نے ڈسپلیئر شو کیا ہے، کیونکہ بتا دوں کہ پاک افغان بارڈر پہ تو توقع کی جاتی ہے، پاک افغان بارڈر پہ تو ظاہر ہے ادھر قونصلیٹ خانے بھارت کے، اور پھر افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بھی، اور یہ سارے پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے پاک افغان بارڈر پہ تو یہ سارا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ جو ہوا، اب پاک افغان بارڈر پہ پاکستان باڑ لگا رہا ہے، سینکڑوں کلومیٹر طویل جو ہے وہ لگا رہا ہے، اور اس پہ جناب، اور اس کے بعد پھر یہ پاک ایران بارڈر پہ بھی پاکستان باڑ لگا رہا ہے۔ تو ہمیشہ باڑ وہ ملک لگاتا ہوتا ہے کہ جو خود اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، جس کے عزائم توسیع پسندانہ نہ ہوں، جس کے عزائم منفی نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز جناب میں نے کہا ڈسکس کر لوں۔